بس امام ہادی علیہ السلام بھی اسی خیر کا منبع ہے، اسی خیر کا چشمہ ہے۔ اس لیے امام کی زندگی کے اندر اگر ہم خیر کو دیکھتے ہیں تو خیر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں، امام نے کچھ ایسے عطائیں کر کے رکھی ہیں کہ کچھ ایسے خیر ہیں امام کی زندگی سے کہ جو مادی خیر تصور کیے جاتے ہیں۔ مولا نے کسی کو درہم دے دیا، کسی کو دینار دے دیا، تو مولا نے کیا کیا؟ اس کو خیر دیا، اپنے وجود سے خیر کا اظہار کیا، لیکن ایک مادی خیر کا اظہار کیا۔ اور کبھی مولا جو ہے وہ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، مانوی تربیت کر رہے ہیں، تو اس خیر کو کہتے ہیں خیر معنوی۔ دو قسم کے خیر ہیں انسان کی زندگی میں، ایک خیر مادی ہے اور ایک خیر معنوی ہے، اور مولا کی زندگی کے اندر یہ دونوں ہی بہترین انداز سے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر خیر معنوی کی طرف توجہ کی جائے تو مولا وہ ہستی ہیں اس معاشرے کے اندر آج تک ہمارے لیے کہ جو لوگوں کے عقائد کو محفوظ کرتی رہے۔ یعنی مولا کا سب سے بڑا جو کام ہے، امام کا جو سب سے بڑا کام ہے، وہ عقائد کی حفاظت ہے، عقیدوں کی حفاظت ہے۔ اگر میں نے کسی کا عقیدہ بچا لیا تو میں نے اس کے ساتھ خیر کیا۔ تو کیا میں نے اس کے ساتھ مادی خیر کیا ہے؟ کیا میں نے اس کو درہم دیا؟ میں نے اس کو دینار دیا؟ نہیں، میں نے اس کے ساتھ مانوی خیر کیا، میں نے اس کے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو، اپنوں کو، اپنے شیعوں کو، کسی کو بھی منحرف نہیں ہونے دینا عقیدے کے اعتبار سے۔ جو آپ کو صحیح دکھتا ہے، جو آپ نے صحیح سیکھا ہے، اس کو بیان کیجیے، اور جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے تو اس سے اجتناب کیجیے۔ دوسرے کے عقیدے کو خراب نہ کریں بلکہ اس کے عقیدے کی حفاظت کریں۔